اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، بک کا نام ہے قواعد النحو، حصہ اول۔ یہ دارالسلام کا کتاب ہے۔ اچھا، اس میں ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 1، نحو کی لغوی تعریف۔ اچھا، لغت میں نحو کے کتنے معنی ہیں، کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ چیٹ میں جواب دیجیے۔ 1 2 3 کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ہاں، 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے، بالکل 5 معنی۔ نذیر احمد صاحب، مس خالد، بالکل صحیح جواب۔ اچھا، کون کون سے معنی میں؟ آڈیو میں بتائیں لیکن ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں۔ جی شفیع اللہ بھائی، کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے شفیع اللہ بھائی؟ جی کوئی اور بتائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 معنوں میں استعمال ہوتا ہے نحو لغوی طور پر۔ جی جی، کون کون سے؟ پہلا ان میں سے جہت ہے۔ جہت، جی جہت کے معنی میں جی۔ جی، دوسرا؟ اور دوسرا راستے کے معنی میں، طریق کے معنی میں آتا ہے۔ بالکل، راستے کے معنی میں آتا ہے، صحیح۔ تیسرا؟ جی بولیں۔ اور اور جہت، مثال، مثل، طریق۔ ماشاء اللہ، مثل کے جی معنی میں آتا ہے، مثال جی۔ جی۔ اور مقدار کے معنی میں آتا ہے، جی مقدار کے معنی میں۔ ہاں۔ 5 پورے ہو اور گئے۔ 5واں ہے قصد کے معنی میں۔ ارادہ، ہاں۔ قصد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے نا؟ جزاک اللہ۔ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی کوئی اور بھائی؟ نذیر احمد بھائی بتائیں۔ جی سید رحمت علی، آپ بتائیں کتنے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کس کس معنی میں؟ جی آصفی بہن بتائیں کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ 5 معنی میں استعمال ہوتا ہے: جی، جہت، قصد، طریق، تعداد، تعداد، مقدار۔ مقدار، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ ہم نے نحو کی پڑھی تھی، لغوی تعریف۔ اچھا، مجھے 1 منٹ دیجیے گا۔ اچھا جی، یہ آپ لوگ یہ جو تعریفیں ہیں نا، یہ جو لغوی معنی ہیں نحو کے، اس کے ساتھ یہ مثالیں بھی جو ہے وہ یاد رکھا کریں۔ ذہبت نحو فلان، یعنی یہاں پر نحو جو ہے یہ جانب کے معنی میں آیا ہوا ہے۔ دوسرا ہے سعد نحو سعید، تو یہاں پر نحو مثل کی معنی میں آیا ہوا ہے۔ عندی نحو الف درہم، یہاں پر نحو جو ہے یہ مقدار کے معنی میں آ رہا ہے۔ نحو ھذا سوی، ھذا نحو سوی، تو یہاں پر نحو جو ہے یہ راستہ کے معنی میں آ رہا ہے۔ یہاں پر جو نحو ہے یہ قصد کے معنی میں آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگ یہ مثالیں بھی جو ہے یہ یاد رکھیں، معنی کے ساتھ ساتھ مثالیں بھی یاد رکھیں۔ اچھا، اب اس کی آ جاتی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی تعریف میں اردو میں دیکھیے جی، نحو ان اصول و قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے تینوں کلمات اسم فعل حرف کے آخری حالت معرب و مبنی کے لحاظ سے معلوم کی جاتی ہے۔ یہ جو ادھر سے لے کر ادھر تک انہوں نے لکھا ہوا ہے، اس کو کہیں ڈیفینیشن نمبر پارٹ 2، اور یہاں سے لے کر یہاں تک جو لکھا ہوا ہے یہ اس کا تعریف کا حصہ نمبر 1 ہے۔
تو پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ حصہ نمبر 1، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ تو چلو اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں کہ علم نحو وہ علم ہے جس میں ہمیں اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ بتائے۔ جی کیا تعریف ہے؟ ریپیٹ کریں شما، آڈیو میں ہاتھ کھڑا کریں۔ جی آصفی بہن، آپ کا ہاتھ کھڑا ہے تو آپ بتائیں۔ جی وہ علم جس میں ہمیں اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ بتایا ہے، ماشاءاللہ ایسا ماشاءاللہ۔ علم جی آصفی بہن آپ بتائیں۔ وہ علم ہے جس میں ہمیں فعل اور حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ بتائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو اس علم کو ہم کہتے ہیں علم الصرف۔ اچھا، جس میں ہمیں اسم، فعل اور حرف کو آپس میں ملانے کا، جوڑنے کا طریقہ وہ سمجھ آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں علم الصرف۔ اچھا، اب اس میں نحو علم نحو، سوری، اصل میں ادھر لائٹ چلی گئی ہے تو اس وجہ سے میرا دھیان تھوڑا سا اس طرف ہو گیا۔ اچھا، تو نحو ان اصول و قواعد، یہ دوسرا جو تعریف کا دوسرا حصہ ہے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ نحو ان اصول و قواعد کے جاننے کا نام ہے۔ ادھر یہ جو اصول و قواعد ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اصول و قواعد کا کہ پہلے فعل نے آنا ہے، کہ پہلے اسم نے آنا ہے، کہ پہلے حرف نے آنا ہے۔ اصول و قواعد کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، آپ لوگ یہ آڈیو بند کریں نا یار، آڈیو کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ادھر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ اچھا، ادھر نحو ان اصول و قواعد، یہ اصول و قواعد سے کیا مراد ہے؟ اصول و قواعد سے یہ مراد ہے کہ پہلے حرف آئے گا، یا پہلے فعل آئے گا، یا پہلے اسم آئے گا، پہلے مبتدا آئے گا، یا پہلے مفعول بہ آئے گا، یا پہلے فعل آئے گا، یا پہلے فاعل آئے گا، یا پہلے نائب الفاعل آئے گا۔ یہ سارے آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اصول و قواعد کا مطلب ہے کہ پہلے کون آئے گا؟ فعل آئے گا، فاعل آئے گا، یا مفعول بہ آئے گا، یا حرف آئے گا۔ اچھا، جن کے ذریعے تینوں کلمات اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالت معرب و مبنی ہونے کے لحاظ سے معلوم ہو جائے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب ہے کہ علم النحو جو ہے یہ آخر حرف کی بات کر رہا ہے کہ آخری حرف معرب ہے کہ مبنی ہے۔ کیا کہا؟ کہ علم النحو کسی کلمے کے آخری حرف کی بات کر رہا ہے کہ یہ آخر کلمہ جو ہے یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ معرب کیا ہے اور مبنی کیا ہے، تو اس کے لیے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، آپ لوگ جواب نہ دیں، آڈیو بند کریں۔ اچھا، معرب کیا ہے اور مبنی کیا ہے؟ اچھا، تو معرب جو ہے، معرب کیا ہوتا ہے؟ جس کا آخری حرف عوامل کے آنے سے تبدیل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معرب۔ مثال کے طور پر میں نے کہا جاء زیدن، یہ بتائیں زیدن کا جو دال ہے اس پر کیا ہے؟ زیدن کے دال پر زیدن کے دال پر تنوین ہے، تنوین نہیں، ہم کہیں گے ضمہ ہے، دال پر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔
تو اگر ہم نے کہا کہ زیدن کو یہ جو ضمہ دیا ہے یہ کس نے دیا، تو ہم کہیں گے جا نے دیا ہے۔ اگر ہم کہیں گے رأیتو رأیتو زیدن، اب یہ جو زیدن کو دیکھیں، زیدن کے دل پر جو ہے یہ فتحہ ہے، تو زیدن کے دل کو فتح کس نے دیا، تو ہم کہیں گے یہ رأیتو نے دیا ہے۔ اگر ہم نے کہا کہ مررتو بزیدن مررتو بزیدن، تو دیکھیں زیدن میں دل کو کسرہ کس نے دے دیا، تو ہم کہیں گے مررتو نے دے دیا، نہیں، با حرف جر نے دے دیا، با حرف جر نے زیدن کے آخری دل کو کسرہ دے دیا ہے۔ تو کبھی زیدن کے دل پر ضم آ رہا ہے، کبھی زیدن کے دل پر فتح آ رہا ہے، کبھی زیدن کے دل پر کسر آ رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ زیدن کا جو آخری کلمہ ہے وہ جو ہے وہ عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے، تو اس لیے زیدن کو ہم کہتے ہیں اسم معرب۔ زیدن کو کیا کہیں گے؟ اسم معرب، کیونکہ کبھی یہ ہو جاتا ہے زیدن، کبھی ہو جاتا ہے زیدن، کبھی ہو جاتا ہے زیدن۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کا آخری حرف جو ہے وہ تبدیل ہو، کس وجہ سے؟ عوامل کے آنے کی وجہ سے، تو اس کو ہم کہیں گے اسم معرب۔ اچھا، دوسرا اسم مبنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اسم مبنی ہے۔ اسم مبنی کیا ہوتا ہے؟ مبنی جو تبدیل نہ ہو، بس جو تبدیل نہ ہو، جو ہمیشہ اپنی حالت پر برقرار رہے، عوامل کے آنے سے جس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے دوں، میں مثال لے لیتا ہوں کہ میرے پاس ایک مبنی میں بات کر رہتا ہوں، جاء ہؤلاء، جاء ہؤلاء، جاء ہؤلاء۔ اب اگر آپ دیکھیں یہ ہؤلاء جو ہے یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ میں نے کہا رأیت ہؤلاء، میں نے کہا ذهبت الى ہؤلاء۔ تو دیکھیں ادھر بھی ہؤلاء ایک ہی حالت میں ہے، ادھر بھی ہؤلاء ایک ہی حالت میں، اور ادھر بھی ہؤلاء ایک ہی حالت میں۔ تو ہؤلاء کا جو حالت ہے وہ حرف ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی، تو اس کو ہم کہتے ہیں مبنی۔ مبنی کا مطلب ہے جو اپنی بنا یعنی ساخت، بنا کا مطلب ہے ساخت، جو ساخت کو برقرار رکھے، تو اس کو ہم کہتے ہیں مبنی۔ اچھا، تو علم نحو وہ اصول ہے، علم نحو وہ اصول ہے جن کے ذریعے ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ یہ اسم معرب ہے کہ مبنی ہے، اور اسم فعل اور حرف کو آپس میں جوڑتے ہیں، تو اس علم کو ہم کہتے ہیں علم نحو۔ امید ہے تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اب عربی میں پڑھ لیتے جی، عربی میں۔ اچھا، عربی میں لکھا ہوا ہے ہوا علم باصول و قواعد، وہ علم جن میں اصول و قواعد یعرف بہا، جاننے کا نام ہے ان اصول و قواعد کو، احوال و آخر الکلم الثلاث، جن میں آخری کلمے، یہ تین کی بات کر رہا ہے، اسم فعل اور حرف کے آخری کلمے کی، من حیث الاعراب والبناء، کہ وہ معرب ہے، اعراب اور بنا مطلب مبنی ہے، اس کے احوال کو اسٹڈی کرتے، یعنی اس لحاظ سے ہم اس پر بحث کرتے۔ و کیفیت و طریقوں کو کہتے ہیں، کیفیت و طریقوں کہتے ہیں، ترکیب بعض یا ہم بعض، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ہم
جوڑنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں. کیفیتوں کا مطلب طریقہ ہے، ترکیب مطلب جوڑنا، کہ بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنا، بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنا، یعنی اسم اور فعل اور حرف تینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، تو اس کو ہم کہتے ہیں علم النحو. جی یہ اردو والی تعریف پہلے سنائیں، اردو والی تعریف، ہاتھ کھڑا کریں. جی ریز یور ہینڈس. کام کو نہیں دکھائی دے رہا. جی سیف ملک بھائی، شفیع اللہ بھائی، شفیع اللہ بھائی آپ سنائیں. جی سر، علم النحو وہ علم ہے جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخری حالات حرف معرب یا مبنی، آخری حرف کے معرب یا مبنی کے لحاظ سے معلوم کرے. ماشاء اللہ. اور یہ تو پہلا حصہ ہوا، اب دوسرا حصہ. اور ان ہے کہ ایسا جی ایسا علم جس میں کلمات کو، تینوں کلمات کو جملے کی شکل میں جوڑنا یا ملانا، ہم اسے اسم نحو کہتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا سیف ملک بھائی ہاتھ کھڑا کر کے میں جب بولوں گا تو آپ لوگوں نے بولنا ہے. اچھا ڈاکٹر عفت بہن آپ سنائیں. نحو ان اصولوں قواعد کو جاننے کا نام ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم تینوں کلمات یعنی کہ اسم، فعل اور حرف، ان کی جو آخری حالت ہوتی ہے اگر وہ معرب اور مبنی ہے تو ہم اس کو معلوم کرتے ہیں، اور اسی کے ذریعے ہم انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے یعنی کہ ہمیں جملہ بنانے کا جو ہے وہ طریقہ معلوم ہوتا ہے. اسی کو ہم علم نحو کہتے ہیں. ماشاء اللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح میں بتا رہا ہوں اس طرح آپ لوگ نہیں سنا رہے مجھے. میں نے کہا کہ یہ تعریف کا پہلا حصہ ہونا چاہیے تھا، یہ تعریف کا دوسرا حصہ ہونا چاہیے تھا، اس طرح آپ لوگ نہیں سنا رہے. چلیں کسی اور سے سنتے ہیں. جی ہاتھ کھڑا کریں کوئی اور سنانا چاہ رہے ہیں. جی ہم سنائیں گے. جی سنائیں سیف ملک بھائی. سیف ملک. جی سنائیں. نحو ایسے علم کو کہتے ہیں جس سے اسم، فعل، حرف کو ایک دوسرے سے ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ اور اس کے آخر کی حالت معلوم ہو. ہاں معرب اور مبنی کے لحاظ سے معلوم ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن. جی انس انصاری بھائی سنائیں. انس انصاری بھائی کہاں چلے گئے؟ جی عبدالشکور بھائی، جس کا نام لے لیتا ہوں وہ جو ہے اپنا مائک جلدی سے بند کر لیتا ہے. جی عبدالشکور بھائی. نحو ان اصول و قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالت یعنی معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے معلوم کی جاتی ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی عبداللہ. جی علم النحو ان اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے اسم، فعل، حرف اور مبنی اور معرب ہونے کے اعتبار سے جملے کی آخری حالت کو معلوم کرنا، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے. جی اور اسم اور فعل حرف کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن. اچھا عربی والی تعریف تھوڑا سا دیکھ لیں، اگر کوئی یاد کر سکتا ہے تو یاد کر رہے ہیں. وعلم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض. یہ آپ گروپ میں یاد کر کے اور گروپ میں آڈیو میں بھیجیے. اچھا علم النحو سر عربی بولنے کی صلاحیتیں نہیں ہیں ذرا. نہیں صلاحیتیں نہیں، آپ لوگوں نے فی الحال یاد رکھنا ہے اس کو.
اس کو جس طرح آپ قرآن مجید کی آیت یاد کرتے ہیں نا بغیر سمجھے سوچے، آپ اس کو بھی یاد کر لیں تاکہ آپ کو اردو کا ترجمہ تو ویسے بھی آتا ہے اس کا، اگر آپ عربی میں یاد کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اچھا، علم نحو کی اہمیت و ضرورت۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے علم نحو کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے علم نحو کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی جملے کا صحیح معنی اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ترکیب درست نہ ہو، اور صحیح ترکیب کی معرفت علم نحو پر موقوف ہے۔ یہ علم نحو پر موقوف ہے۔ نحو کی اہمیت میں یہ مقولہ معروف ہے النحو فی العلوم کالبدر فی النجوم۔ نحو کا دیگر علوم میں وہی مقام و مرتبہ ہے جو چودویں کے چاند کا ستاروں میں ہے۔ ہاں، ستارے تو بہت سے ہیں لیکن ان میں خاص مقام جو ہے وہ چودویں کے چاند کو حاصل ہے۔ اچھا، نحو کی یہ اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ بس اوقات اعراب کی معمولی غلطی سے مفہوم بہت زیادہ تبدیل ہو جاتا ہے اور معنی غلط ہو جاتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ آپ لوگ نوٹ کریں، یہ قرآن مجید کی آیات ہے سورۃ البقرہ کی۔ تو اس میں دیکھیں ابراہیم پر کیا ہے، ابراہیم میم پر فتحہ ہے، اور ربہ میں با پر کیا ہے، ضمہ ہے۔ یہ اب خاص خیال رکھیں اس بات کا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو کس نے آزمایا؟ اس کے رب نے آزمایا۔ اچھا، اگر اعراب میں غلطی کی جائے اور لفظ ابراہیم کو نصب دیا جائے، نصب کی بجائے رفع دیا جائے، اب دیکھیں اگر اعراب میں تھوڑی سی غلطی ہو جائے، ابراہیموں کے میم پر نصب کی بجائے رفع دیا جائے اور ربہ میں با پر نصب دیا جائے، تو اس کا معنی کیا ہوگا یہ سنیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو آزمایا، نعوذ باللہ، تو اس کا معنی بالکل اتنا غلط ہو جائے گا کہ بہت زیادہ غلط ہو جائے گا، مطلب انسان کے عقائد کے اوپر یہ ضرب پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں علم نحو جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ علم، کہ ہمیں اعراب بتا رہے کہ ادھر فتح آنا چاہیے یا ادھر رفع آنا چاہیے، ادھر ضم آنا چاہیے، کیا آنا چاہیے ادھر۔ تو قرآن مجید میں میم پر جو ہے یہ فتح ہے ابراہیمہ میں، اور ربہ میں ضمہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا۔ لیکن اگر کسی نے غلطی سے ابراہیموں پر ضمہ پڑھ لیا اور ربہ پر نصب پڑھ لیا، فتح پڑھ لیا، تو اس کا معنی بالکل الٹا ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس غلطی سے کون سا علم جو ہے محفوظ رکھے گا، تو وہ ہے علم نحو۔ علم نحو ہمیں بتائے گا کہ فاعل جو ہے وہ رب ہے اور مفعول جو ہے وہ ابراہیم ہے، تو مفعول جو ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس پر فتح آنا چاہیے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس پر ضم آنا چاہیے۔ یہ ہمیں علم نحو بتا رہا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس ابراہیم علیہ السلام کو آزما رہا ہے۔ اچھا، تو اس طرح علم نحو کی یہ ساری جو ہے اہمیت ہے۔ نحو کا واضح اول، امید ہے یہ اہمیت آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے۔ چیٹ میں سوال کریں اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، چیٹ میں اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا یا کوئی کہہ رہے کہ ریپیٹ کریں تو مجھے بتائیں۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ آسان بات ہے۔ سر ریپیٹ کریں دوبارہ سے، اچھا ریپیٹ کر دیں سر۔ اچھا دیکھیں، اگر آپ دیکھیں اس قرآن مجید کی آیت کو، قرآن مجید کی آیت کو دیکھیں، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تو دیکھیں ابراہیم کے میم پر کیا ہے، ابراہیم کے میم پر فتحہ ہے، کیا ہے،
فتحہ، اور ربہ کے با پر کیا ہے؟ ضمہ ہے. کیا ہے؟ ضمہ. تو اس کا معنی کیا بن رہا ہے؟ اس کا معنی یہ بن رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، لیکن اگر کسی نے غلطی سے میم پر فتحہ کی بجائے ضمہ پڑھ لیا غلطی سے، اور ربہ میں با پر ضمہ کی بجائے فتحہ پڑھ لیا غلطی سے، تو اس کا معنی ہی غلط ہو جائے گا. اس کا معنی الٹا ہو جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو آزمایا. یہ تو بہت غلط معنی ہو جائے گا اس کا. اب اس غلطی سے ہم کیسے بچیں گے؟ اس غلطی سے ہم تب بچیں گے جب ہمیں علم نحو کا پتہ ہوگا. ہمیں علم نحو سکھائے گا کہ ابراہیم پر فتحہ آنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم یہاں پر بن رہا ہے مفعول، اور ہم آگے چیپٹرز میں پڑھیں گے کہ مفعول پر فتحہ ہوتا ہے، اور ربہ پر ضمہ آنا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ربہ فاعل بن رہا ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. یہ ہمیں کون بتائے گا؟ یہ ہمیں علم نحو بتائے گا کہ ابراہیمہ پر آپ لوگوں نے ضمہ نہیں پڑھنا، ربہ پر آپ لوگوں نے فتحہ نہیں پڑھنا. ابراہیموں پر فتحہ پڑھنا ہے اور ربہ پر ضمہ پڑھنا ہے. ربہ پر ضمہ کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ ربہ فاعل ہے اور ابراہیمہ مفعول بھی ہے. امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا. کسی کو سمجھ نہیں آیا تو بولنے پہ ریپیٹ کر دے تو چیٹ میں جواب دیجیے. ماشاءاللہ. اچھا، اب اس میں نحو کا واضح اول. واضح کا کیا معنی ہے؟ جی چیٹ میں جواب دیں. واضح، واضح کا کیا معنی ہے؟ نحو کا واضح اول. واضح، وضع کرنے والا، موجد بنانے والا، وضع کرنے والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹو میک، ہاں موجد. جو ناو کے قوانین سب سے پہلے جو وضع کی ہے بتائے یا قوانین طے کی ہے، ان کو ہاں ناو کا واضح اول کہتے ہیں. جیسے یہ نا ماشاءاللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اس ماشاءاللہ طرح دیگر. ماشاءاللہ. ہاں، جنہوں نے نحو کے قواعد و ضوابط کو وضع کیے بنائے ہیں اس کو واضح کہتے ہیں. واضح. اچھا، نحو کے واضح اول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، خلیفہ چہارم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ابو الاسود دولی رحمہ اللہ، نصر بن عاصم رحمہ اللہ، عبد الرحمن بن حرمز رحمہ اللہ. راجع قول کے مطابق ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ علم نحو کے واضح اول. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہے. ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ علم نحو کے واضح اول. اچھا، موضوع کا کیا مطلب ہے؟ موضوع، جی آڈیو میں بتائیں موضوع کا کیا مطلب ہے؟ یہ موضوع عنوان کو کہتے ہیں. عنوان کا مطلب کوئی ٹاپک دے دیں. ہاں، ویسے تو اس میں لکھا ہے کہ اس علم کا موضوع کلم اور کلام ہے. موضوع کا مطلب ہے کہ اس کا میدان کیا ہے، یعنی کس چیز پر بحث کرے گا. تو اس کا موضوع جو ہے یہ کلمہ اور کلام ہے. اس کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، یعنی یہ کلمہ پر اور کلام پر بحث کرے گا. اچھا، غرض و غایت. اس علم کے سیکھنے کا مقصد کہ انسان عربی زبان کے استعمال میں غلطی سے محفوظ رہے. یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان عربی زبان میں کے استعمال میں غلطی سے محفوظ رہے. قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل ہو. قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل ہو. اس علم کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ جانتے ہیں؟ جی جواب دیں آڈیو میں. فرض کفایہ. جی بالکل. جی فرض کفایہ وہ ہے جو تھوڑے سے لوگ ادا کرے تو سب سے گناہ
اتر جائے. ہاں مطلب جب نماز جنازہ ہے. ہاں جیسے نماز جنازہ ہے، جی مطلب اگر محلے میں ایک بندہ ادا کرے تو سب کی رسپانسبلٹی پوری ہو جاتی ہے. بالکل. ہاں اعتکاف کی عرض. اچھا، اب قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل ہو، یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ قرآن و سنت کا صحیح فہم حاصل ہو. اب دیکھیں نا، علم نحو، علم الصرف وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، اور قرآن و حدیث کا صحیح فہم ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور پھر بھی ہمارے جو دین اسلام میں ہیں وہ فرقے بنتے جا رہے ہیں، فرقہ واریت زیادہ ہو رہی ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہم انسانوں میں مزاجوں میں فرق ہے، اور ہم اپنے مزاج اور اپنے پسند اور ناپسند کی طرف وہ جا رہے ہیں. میں یہ ریکارڈنگ آف کر دیتا ہوں کیونکہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. جی، ایکسرسائز، سوالات کا جواب دے جی. پہلا سوال کیا ہے؟ نحو کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں. جی کریں، جی جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کریں. نحو کی لغوی تعریف کیا ہے؟ نحو بہت سے معنی کے لیے آتا ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں: جہت، مثل، مقدار، طریق اور قصد. ماشاءاللہ. اصطلاحی. نحو ان اصول و قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کے آخر کی حالت معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے معلوم کی جاتی ہے، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیراً. علم نحو کی ضرورت و اہمیت بیان کریں. النحو عربی فی زبان کی العلوم کالبدر فی النجوم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کہ نحو کا وہ مقام و مرتبہ ہے جو 14ویں کے چاند کا ستاروں میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، تو علم نحو کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے جی؟ عربی زبان سیکھنے کے لیے علم نفس کا جاننا بہت ضروری ہے. ہم کسی بھی جملے کا صحیح معنی اس وقت تک معلوم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں جو ہے نا وہ علم نفس کی معرفت نہیں ہوگی. ماشاءاللہ، مطلب علم نحو کا علم نہیں ہوگا نا تو ہم صحیح معنی نہیں کر سکتے، ہم سے اعراب میں بھی غلطی ہوگی اور اس کی وجہ سے ہمارا معنی سارا غلط ہو جائے گا. اس کے لیے علم نحو کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے. جی نمبر 3، علم نحو کا واضح اول کون ہے؟ صحیح نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اور پھر بعد میں اس سین میں علی کے اختلاف جو. نہیں، بس راج کول کے مطابق بولیں کہ راج کول جو ہے. ابو الاسود الدولی رحمۃ اللہ علیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تو کوئی پٹھان بھائی لگ رہا ہے. اچھا، تو یہ جو ہے چلیں اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ اس طرح کریں کہ جو ایکسرسائز میں نے ادھر دے دیا علم الصرف میں، آپ وہ علم الصرف کا جو ایکسرسائز ہے وہ آپ لوگ حل کریں اور اپنے گروپ میں بھیجیں. آپ اس کو روزانہ کے حساب سے پڑھتے جائیں تاکہ آپ سے یہ پچھلا والا سبق نہ بھولے. ایسا نہ ہو کہ اگر ہم آگے جاتے جائیں اور پچھلا آپ لوگ بھولتے جائیں. اسی پر ہم اکتفا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر علم صرف بتا دیں، آگے وہ نہیں پڑھنا. شکراً جزیلا یا اخی العزیز، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ پڑھ لیا ہے پہلے ہی.